السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، قربانی کے جانوروں کے عیوب سے متعلق چند احکام آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ قربانی کا جانور چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے افضل و بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے عیبوں سے پاک اور صحیح سالم ہو۔ لیکن چونکہ تمام جانوروں کا ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہونا مشکل و متعذر ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے تنگی اور حرج کو دور کرنے کے لیے ہلکے اور تھوڑے بہت عیبوں کو برداشت کیا ہے اور ان کے پائے جانے کی صورت میں قربانی کی ادائیگی کو درست قرار دے دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، جانور کی جس چیز کو شریعت نے قربانی کے بارے میں عیب قرار نہیں دیا وہ تو عیب میں داخل نہیں۔ فاحش و ظاہر عیب جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی وہ ہے جس کی وجہ سے جانور کی منفعت یا جمال مکمل طریقے پر فوت ہو جائے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور جو عیب اس سے کم درجے کا ہو اس کی وجہ سے جانور کی قربانی ناجائز تو نہیں ہوتی، لیکن قربانی کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ جانور منتخب کرنا چاہیے۔ اور افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب اور نقص سے خالی ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں اچھی اور عمدہ بے عیب چیز پیش کی جا سکے۔ میرے محترم دوستو، خصی جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ قربانی کے جانور کا خصی ہونا شریعت کی نظر میں نہ صرف یہ ایسا عیب نہیں جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو، بلکہ خصی جانور کی قربانی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ نیز جانور کے خصی ہونے سے اس کے گوشت میں نقص و عیب پیدا ہونے کی بجائے افادیت و لذت پیدا ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جمہور فقہائے کرام اس پر متفق ہیں کہ خصی جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی جانور کے قدرتی طور پر خصیتین نہ ہوں تو اس کو بھی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ لِأَنَّهُ كَالْخَصِّيِّ، وہ بھی خصی جانور کی طرح ہے۔ ایسا بیمار اور عیب دار جانور کہ جس کی بیماری و عیب ظاہر و فاحش ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ جس کی بیماری اور عیب ظاہر و فاحش نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس قدر لنگڑا جانور جو چلنے سے اس قدر قاصر ہو کہ خود چل کر قربان گاہ تک بھی نہ پہنچ سکے، یعنی چلتے وقت ایک پاؤں بالکل زمین پر نہیں رکھتا، اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ فاحش و ظاہر عیب ہے۔ البتہ جو چلنے پر قادر ہو، یعنی چوتھا پاؤں بھی زمین پر رکھتا ہو اور چلنے میں اس سے کچھ سہارا اور مدد لیتا ہو، خواہ لنگڑا کر چلتا ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ فاحش و ظاہر عیب نہیں۔ جس جانور کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ ایسا جانور بھی پاؤں کٹے ہونے کی وجہ سے اس سے کلی طور پر فائدہ اٹھانے اور چلنے سے قاصر ہوتا ہے اور اس کا عیب ظاہر و فاحش شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر و فاحش ہو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ فاحش و ظاہر عیب ہے۔ البتہ جس جانور کا کانا پن پوری طرح واضح نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ فاحش و ظاہر عیب نہیں۔ ایسا لاغر اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو اور سوکھ کر بالکل ڈھانچہ نکل آیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا عیب فاحش و ظاہر ہے۔ البتہ جس کی ہڈیوں میں کچھ گودا ہو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ فاحش و ظاہر عیب نہیں۔ ایسا خارشی جانور کہ جس کی خارش اس طرح سے ظاہر و فاحش ہو کہ اس کی وجہ سے بہت دبلا اور کمزور ہو گیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں یہ عیب ظاہر و فاحش ہے۔ البتہ جو خارشی جانور فربا یعنی موٹا تازہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں خارش کی بیماری اس کی جلد تک محدود ہوتی ہے اور وہ بیماری ظاہر و فاحش عیب شمار نہیں ہوتی۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں جیسا کہ اونٹ، یا جس جانور کے پیدائشی طور پر بہت چھوٹے چھوٹے سینگ ہوں، یا جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں مگر جڑ سے نہ اکھڑے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔
البتہ جس جانور کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اس طرح اکھڑ جائیں کہ اندر کی مینگ اور گودا بھی ختم ہو جائے جس پر سینگ اگتے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ بعض جانوروں کی نسلوں میں سینگ پیدا ہی نہیں ہوتے یا پیدائشی طور پر بہت چھوٹے سینگ ہوتے ہیں اور یہ عیب شمار نہیں ہوتا، اور جس جانور کے سینگ ٹوٹ جائیں تو مینگ یا میخ موجود ہونے کی صورت میں اس پر دوبارہ سینگ اگ آتے ہیں، اس لیے یہ ظاہر و فاحش عیب نہیں، اور مینگ یا میخ ختم ہو جانے کی صورت میں دوبارہ سینگ نہیں اگتے، اس لیے یہ ظاہر و فاحش عیب ہے۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کے عادتاً 4 تھن ہوتے ہیں اور بکری، بھیڑ وغیرہ کے عادتاً 2 تھن ہوتے ہیں، اس لیے جس جانور کے تمام تھن پوری طرح کٹے ہوئے ہوں یا تمام تھنوں کی اوپر کی گھنڈیاں کٹی ہوئی ہوں، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں، کیونکہ یہ ظاہر و فاحش عیب ہے۔ اسی طرح جس اونٹنی یا گائے بھینس کے 2 یا اس سے زیادہ تھن یا ان کی گھنڈیاں کٹی ہوئی ہوں، یا بکری، بھیڑ وغیرہ کا 1 تھن یا اس کی گھنڈی کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ یہ عیب بھی ظاہر و فاحش ہے۔ یہی حکم اونٹنی، گائے اور بھینس کے 2 تھنوں اور بکری اور بھیڑ کے 1 تھن کے بیماری کی وجہ سے اس طرح سوکھ جانے کا ہے کہ ان میں دودھ نہ اترتا ہو، ان کی قربانی بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر تمام تھن یا اونٹنی، گائے اور بھینس کے 3 تھن موجود ہوں اور بغیر کسی بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو تو قربانی جائز ہے، اور اسی طرح اگر تھنوں میں دودھ تو اترتا ہو مگر پہلے کے مقابلے میں دودھ کی مقدار کم ہو گئی ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ ظاہر و فاحش عیب نہیں، اور آب و ہوا اور غذا، عمر وغیرہ کے ساتھ مختلف ہونے والی کیفیت ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ صرف بھینگا ہونا کوئی ظاہر و فاحش عیب نہیں۔ جو جانور بالکل اندھا ہو اور اس کو نظر نہ آتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کی 1 آنکھ نہ ہو یا 1 آنکھ سے بالکل نظر نہ آتا ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ ظاہر و فاحش عیب ہے۔ اگر کسی جانور کی بینائی متاثر ہو گئی ہو اور اس کو کم نظر آتا ہو تو اگر آدھی یا اس سے کم بینائی باقی رہ گئی ہو تو قربانی جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں عیب ظاہر و فاحش ہے، اور اگر بینائی نصف سے کم متاثر ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ ظاہر و فاحش عیب نہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ